اللہ فرماتے ہیں اب اس کے اندر اللہ اللہ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ اور اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے ان کو سمجھاتا رہے، مومنوں اس قرآن کے ذریعے سے ان کو سمجھاتے رہو، کہیں یہ نہ ہو جائے کہ اپنے کالے کرتوتوں میں یہ قیامت کے روز ایسے برے پھنسیں کہ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، کہ ان کو قیامت کے روز نہ کوئی ان کے کام آنے والا اور نہ کوئی سفارشی میسر بھی نہ آ سکے، ایسے برے پھنسیں گے کہ میرے سوا کوئی شفیع اور ولی نہ ہوگا، اور میں کیا کروں گا وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذَ مِنْهَا، میرا بھی قانون کان کھول کر سن لیں، میں نے بھی ادھر معافی نامہ نہیں دینا، جب اگر یہ پوری دنیا کی دولت بھی مجھے معاوضے میں وہاں دے دیں گے، جو کہ ایک خیال ہے ان کا دولت ہونی ہی نہیں، اگر ہوتی بھی 10 زمینیں 10 آسمان بھر کے مجھے سونے کے موتیوں کے دے دیں، میں نے پھر بھی ان کو نہیں چھوڑنا۔ وہ جو لفظ آیا نا کہ من دون اللہ ولی ولا شفیع، کہ قیامت کے روز ان کا نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ کوئی سفارشی سوا اللہ کے، تو ادھر سے مغالطہ ہونے ہی لگا تھا کہ شاید اللہ کو ہم وہاں منا لیں، اللہ لگ گیا تھا من دون اللہ، تو اللہ نے اگلا رکھ کے جملہ بولا زور سے وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُ، اور وہ ممکن معاوضہ بھی دے دے، جب بھی میں قیامت کے روز ان لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے دین کو ایک مذاق اور لہو و لعب بنا رکھا تھا، ان کو یہ قرآن نبی آج سنا دے، یہ پکڑے جائیں گے بڑے بری طرح سے۔ وَذَكِّرْ، یہ جو اللہ نے کہا ہے نا بڑا زور لگا کے کہا ہے، وَذَكِّرْ بِهِ، ڈرا ان کو، یہاں قرآن کے ذریعے سے ڈرا، سمجھا، بتا، یہ 3 معنی اس کے اندر آتے ہیں، کون کون سے؟ بتا، سمجھا اور ان کو پڑھا۔ وَذَكِّرْ، یاد کرا ان کو، بار بار تذکیر کرا، یاد دہانی کرائی جائیں، نبی جب تک تو زندہ ہے، جب تک مومن زندہ ہیں، اس قرآن کے ذریعے سے تو فوت ہو جائے تو مومنوں کو چاہیے کہ نبی کے مرنے کے بعد نبی کی جگہ پر جو نبی کا کام سر انجام دے گا وہ یہ قرآن دے گا، مومن ڈیلی اس کو پڑھا کرے، جو آپ ڈیلی پڑھتے نہیں۔ ایک دفعہ تفسیر ختم کر لیجی میں نے مولانا مودودی کی، 2 دفعہ کر لیجی میں نے، 3 دفعہ کر لی میں نے، 9 دفعہ کر لی۔ اللہ نے کہا ختم تو قرآن کبھی ہوتا ہی نہیں، ختم تو کتابیں دوسری دنیا کی تم کرتے ہو، یہ قرآن نہیں، این کتابیں نیس چیزیں دیگرس، یہ قرآن کتاب نہیں کلام الہی ہے، دوسری کتابیں ہیں مگر وہ کلام الہی نہیں ہیں، وہ کلام انسانی ہیں۔ خدا جس طرح لامحدود، اس کا قرآن بھی گھیرے میں نہیں آ سکتا جتنے موتی اس میں ہیں۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ، کہیں پکڑے نہ جائیں گے، کہیں میری گرفت میں نہ آ جائیں، میری زد میں نہ آ جائیں۔ نفس بما کسبت، یہاں ایک بات یاد آ گئی، ایک عباسی بادشاہ نے ایک بدو کو پکڑ لیا اور اس کے ساتھ مذاق کیا، کسی کھانے کی چیز کا مذاق کیا کہ یہ لے لو، تو وہ تھی ہی نہیں، اس کا دل ٹوٹ گیا، دھوکہ دیا اس کو،
تو اس کے ساتھ مذاق کرنے کے بعد کہتا ہے کیا کر رہا ہے اب تیرا رب؟ بدو نے کہا قرآن کی آیت پڑھ کر اس وقت تیرا رب کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا اِنَّ رَبِّكَ لَمِرْصَادٌ، میرا رب اس وقت تیری گھات میں بیٹھا ہوا ہے کہ کب تجھے لٹائے۔ بادشاہ کا دل دہل کے رہ گیا بدو نے جب قرآن کی آیت پڑھی۔ اس نے کہا تو نے اللہ کے نام پہ مجھ سے مذاق کیا؟ اِنَّ رَبِّكَ لَمِرْصَادٌ، بدو حرکت میں آ گیا۔ اس نے کہا میرا رب تو اس وقت تیری گھات میں بیٹھا ہو۔ بادشاہ ادھر ہی گش کھا کے گر گیا۔ اللہ نے اس آیت کے اندر بتایا ان کو ڈرا دے کہ میں ان کی گھات میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ گزریں گے تو مار دیے جائیں گے، پولیس رات سے آئیں گے تو مار دی۔ گھات میں جب بندہ بیٹھ جاتا ہے چھپ کے تو دوسرے کو خبر نہیں ہونے دیتا۔ ہاں اللہ فرماتے ہیں ان سے کہہ دیجئے، اور نبی ان کو قرآن ہی کافی ہے تذکیر کے لیے، ان کو بتا دے کہ عمل ہی ہلاک کرے گا اور عمل ہی نجات دے گا۔ عمل کر لیں جو دنیا میں عمل کرنا ہے، کیونکہ معاوضے وہاں نہیں چلنے۔ اتنے بڑے یہ خطرے سے آگاہی کہ ادھر نہ جائیں، بہت بڑا شیر راستے میں ہے، بڑا اینا کونڈا کھا جائے گا، کنواں ہے، بڑی بجلی کی تاریں، ڈینجر لکھا ہوتا ہے کہ اس پہ ہزاروں واٹ چل رہے ہیں، قریب نہ جانا ان تاروں کے۔ تو اگر وہ اپنے کرتوتوں کے بدلے میں پکڑے جائیں گے، اور پھر پکڑے کیسے جائیں گے؟ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ لوگ جو اپنے کرتوتوں اور کالے کارناموں، لہم شراب من حمیم جو ہے، جاتے ہی فرمایا ان کی پہلی، یہ سورہ واقعہ میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، یہ جھٹلانے والے گمراہ جب آئیں گے ہم جاتے ہی پہلی ضیافت جو ان کی کریں گے وہ ہم ایک کھولتا ہوا پانی ان کے لیے ان کے اندر داخل کر کے ان کے وجودوں کو پھاڑ دیں گے۔ یہ سورہ واقعہ میں آیا۔ نوزل کہتے ہیں آتے ہی مہمان کو جو پہلی چیز دینی، جیسے آپ بیٹھتے 7 اپ دیتے ہیں، تو عربوں کے ہاں آتے ہی پہلی چیز جو پلائی جاتی تھی مہمانوں کو وہ ٹھنڈا پانی ہوتا تھا، صحراؤں کا تھا، تو وہ کتنا مزے کا ہوتا ہے آدمی کے لیے۔ وہ 800 600 700 کلومیٹر سفر طے کر کے پیدل صحراؤں سے آئے تو اس کے لیے پہلی نعمت ٹھنڈا پانی اور چھاؤں ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ان کو ان کی زبان میں سمجھایا، تم گناہ کر کے جس وقت آؤ گے اور پکڑے جاؤ گے، آتے ہی ہم کھولتا ہوا پانی پلائیں گے تم کو، ٹھنڈا تو پھر ملنے سے رہا۔ اور پھر اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا وَعَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے بعد ایک سلسلہ چلے گا دردناک عذابوں کا، جس میں روئیں کو ہم درد سے بھر دیں گے۔ ہر دردناک عذاب ان کو ٹارچر، ایک ایک اس کے بال کے اندر ہم عذاب اتار دیں گے۔ یہ قیامت سورہ معارج میں اللہ نے بیان فرمایا کہ قیامت کے روز یہ بدلے میں وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذَ مِنْهَا، نہ کہ کوئی بدلہ دینا چاہیں گے۔ بتاؤں کیا کرنا ہے انسان نے؟ سن لیں، قیامت کے دن سورہ معارج کے اندر اللہ نے ایک بیان کیا ہے، آیت نمبر 11 سے لے کر 14 جا کر نکال کر دیکھنا، 80 نمبر سورت ہے یہ، وہ جو بدلے کا اللہ نے کہا۔ بتاؤں کیا بدلہ دینا ہے؟ بندے کے پاس قیامت کے روز مال نہیں ہونا تو اللہ نے فرمایا اس دن بندہ اللہ سے اندر جا کے کہے گا میرے بدلے میرے بیٹے کو پکڑ لیں، آپ آفر کرے گا اللہ کو۔ پھر اللہ نہیں مانے گا تو کہے گا اچھا آپ میرے بدلے میں میری بیوی کو پکڑ لیں۔
پھر اندر اللہ سے کہے گا میرے بدلے میرے بھائی کو پکڑ لیں، اللہ پھر بھی نہیں مانے گا۔ اللہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد یہ کہے گا میرا پورا خاندان رکھ لیں، تینوں کو نہیں مانا۔ پھر اللہ فرمائے گا، پھر یہ کہے گا خاندان کیا، آپ ساری دنیا کو رکھ لیں، مجھے چھوڑ دیں بس۔ یہ نکال کے پڑھ لیں آپ جا کے، اگر نہ نکلے مجھے آپ پکڑ لیں۔ اندر آفریں پوری کر کے آئے گا آپ کو پھنسانے کے لیے۔ آپ کا بیٹا ابراہیم، اس کا طلحہ، اس کا جواد، حماد، یہ بڑے پیارے چمیاں لیتے ہیں، آپ ان کو آج ان کے لیے جانے دے رہے ہیں۔ بیویاں، بچے، شوہر، ابے، امیاں، ساری آفریں کر کے آئے گا۔ جن کی وجہ سے آپ سو کر اٹھ کر دن رات بھاگ دوڑ کر کے اپنے بیٹوں کو سیر کرانے جاتے ہیں اور مرکز دین سیکھنے نہیں جاتے، آپ آتے ہیں کام کر کے، جی بچوں کے لیے بھی روٹی بھی تو کمانی، شریعت نے بتایا۔ مجھے شیخ حفیظ کہتا، شیخا تجھے قرآن کی یہ آیت تجھے پڑھی، اتنی روٹی نہ ان کے لیے کما کہ تو کہ میں قیامت تک کے لیے چھوڑ جاؤں، تیرا ذہن یہی ہے، تو ایک دن کی روٹی نہیں دے سکتا ان کو، اپنے بعد اپنی زندگی میں نہیں دے سکتا، تیرا کام ہی بند ہو جائے۔ بچے بیچنے پہ لوگ آ جاتے ہیں، قتل کر کے نہروں میں پھینک دیتے ہیں، ہم سے روٹی پوری نہیں ہوتی بچے کی، فرمایا بما کانوا یکفرون، یہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے اس زمانے میں ہمارا دین لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اب جب دین لینے سے تم نے انکار کر دیا تو میں بدلہ کیوں لوں اس کے بدلے میں بھی انکار کرتا ہوں کہ میں نے کسی کو جہنم میں تیرے بدلے نہیں بھیجنا، تجھ کو بھیجنا ہے، معاوضہ میں بھی نہیں لینا، معاوضہ میں نے بھی نہیں لینا۔ جب تم نے نہیں کیا ہمارا خیال تو ہم تمہارا خیال کیسے کر لیں؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی جن کفار کا اس میں ذکر ہوا ہمیں ان میں سے نہ فرمانا، یا الہی ہمیں قرآن کو اپنے دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو اپنے آپ سے ملنے کی اور اپنے آپ کو اپنے اپنے مرکزوں میں اور دینی مدارس میں ہر جگہ اپنے آپ کو لانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں میت نہ بنا، زندہ بنا۔ اللہ ہمیں زندہ لوگوں کی طرح کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں تبلیغ حق کرنے میں بھی ان اصولوں کی پابندی سکھا جو کہ تو نے اس کے اندر بیان فرمایا ہے۔ یا الہی ہمیں دنیا کو لہو و لعب بنانے سے ممنون و محفوظ فرما۔ ہمیں اس امتحان اور آزمائش گاہ کے اندر اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان پیپروں کو حل کرنے کے لیے ہماری مدد فرما، ان پرچوں میں ہماری مدد فرما، صبر اور شکر کے پرچوں میں ہمیں کامیاب و کامران فرما۔ اس کے بدلے میں ہمیں آخرت میں جزائیں عطا فرمانا، سزائیں نہ عطا فرمانا۔ یا اللہ ہمارے رویے اگر پہلے خراب تھے اب ان کو بہتر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قیامت کے روز اپنے ماں باپ بہن بھائی بدلے میں دینے کی بجائے ان کو چھڑانے والا بنا اور اپنی ذات کو بھی چھڑانے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں معاوضے دینے کی بجائے اپنی بارگاہ سے قیامت کے روز جزا کے طور پر ہماری نیکیوں کے معاوضے عطا فرمانا۔ اللہ وہاں معاوضے عطا فرمانا، معاوضے دینے والا نہ بنانا، معاوضے لینے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں سزائیں دینے والا نہ بنانا، جزائیں لینے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں کامیاب زندگی کے گر سکھا، وہ جو اپنے دین کا نبی کا دین ہے وہ ہمارے دل میں اتار دے اور قرآن کی تصدیق کرنے والا اور قرآن پر عمل کرنے والا بنا، دین خالص لینے والا بنا۔